آج ماہ ربیع الاول کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت صاف طور پر تو قرآن اور سنت میں مذکور نہیں، لیکن اصولی طور پر یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ اس مہینے میں تاجدار مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین افضل النبیین ورحمۃ للعالمین نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہونے کی وجہ سے برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ماہ ربیع الاول شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو شریف اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ میں ولادت بسعادت ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ شرافت اور فضیلت والا ہے۔ اور جس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہو، وہ مہینہ ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اس میں فضیلت اور شرف نہ آئے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ اور بود و باش کا مکان اسی وجہ سے معظم اور محترم اور مبارک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور آپ کی رہائش کی جگہ ہے۔ اسی طرح وہ زمانہ بھی شریف اور عظیم ہوگا جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہو۔ اور یہ اس مہینے کے لیے ایک ایسی فضیلت ہے جو بعض حیثیتوں سے دوسرے مہینوں سے بڑی ہوئی ہے، اگرچہ دوسرے حیثیتوں سے رمضان المبارک اور لیلۃ القدر وغیرہ کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے اس مہینے کی شرافت کو بیان کرتے ہوئے ایک شاعر کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے: اس مہینے کی اسلام میں ایک خاص قسم کی فضیلت اور منقبت ہے جو دوسروں مہینوں پر فوقیت لیے ہوئے ہیں۔ بس اس مہینے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور معنی یعنی محمد اور بہت زیادہ تعریف کیا ہوا کے اعتبار سے ولادت ہوئی، اور آپ کے ظہور کے وقت مختلف علامات ظاہر ہوئے۔ ایک بہار میں دوسری بہار اور دوسری بہار میں تیسری بہار جمع ہے، اور نور کے اوپر نور اور پھر نور ہے۔ اس شعر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کی تعریف کی گئی۔ اس شعر میں اول ربیع سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے ربیع سے مراد موسم بہار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت موسم بہار تھا۔ ربیع کا معنی بہار کے ہیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے سے بہار آ گئی تھی۔ اور تیسرے ربیع سے مراد ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بسعادت بھی موسم بہار کی طرح ہے، اور زمانہ بھی حقیقت میں بہار کا تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اسی طرح تین ربیع یعنی تین بہاریں بیک وقت جمع ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بہار کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت عجیب و غریب قسم کا سما تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ان کے علم و ہدایت کا ذریعہ تھا، اور ہدایت کا ذریعہ تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے نور ہیں، اگرچہ جسمانی اعتبار سے بشر ہیں۔ اور ایک نور بہار کا زمانہ اور موسم ہونے کا تھا، کیونکہ موسم بہار میں ایک خاص قسم کا نور اور رونق ہوتی ہے، اس لیے ان وجوہات کی بنا پر اس وقت کئی انوار جمع تھے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کئی بہاریں اور کئی نور جمع تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت والے سال اور سن کو بعض تاریخ دانوں نے
سن الفتح والابتہاج لکھا ہے، یعنی کامیابی والا اور خوبصورتی تر و تازہ سال کہا ہے۔ بہرحال اس مہینے کی فضیلت کے ثابت ہونے کے باوجود شریعت نے اس مہینے کے لیے کوئی خاص عمل متعین نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ ولادت کی حفاظت کا کوئی خاطر خواہ انتظام بھی نہیں کیا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جب یہ بات پتہ چل گئی کہ ربیع الاول کا مہینہ فضیلت اور شرافت والا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں کون کون سے مخصوص اعمال کرے؟ جواب اس کا یہ ہے محترم سامعین کہ اس مہینے کے تعظیم و تکریم اور احترام کیا جائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں اتباع کا اہتمام کیا جائے، عقائد میں، عبادات میں، اخلاقیات میں اور معاشرے میں۔ اللہ رب العزت ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔